اوکے چلو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی فصل الفائدہ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی ہے۔ یہ قابل غور ہے، تھوڑی چھوٹی سی ہے بالکل، لیکن بہت ہی معرکۃ الاعلیٰ بات انہوں نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں ترک الشہوات للہ، کہنے گے شہوات کو، جو حرام شہوات ہیں، شہوتیں ہیں، ان کو اللہ کے لیے ترک کرنا۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو کسی اور چیز کا خوف ہے اس لیے آپ ترک کر رہے ہیں، جیسے ہیلتھ وائز ڈاکٹر نے کہا یہ مت کریے وغیرہ، اس وجہ سے آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے کہ یہ ہم حرام ہے اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آپ ہیں تو کہتے ہیں کہ ترک الشہوات، شہوتوں کا ترک کرنا، وَإِنْ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اگرچہ عذاب سے بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور وہ اوجب الفوز برحمتی، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اگرچہ ایک طریقہ ہے کہ شہوتوں کو ترک کیا جائے، ہاں خوشنودی کے لیے۔ لیکن وہ کہنا ایک بات اس میں اور سمجھیے، دیکھیے کس قدر باریک بات ہے سب۔ میں اسی لیے میں نے کہا میں آج یہ پڑھوں کہ دیکھیے آپ کتنی باریک بات ہے۔ کہتے ہیں کہ فذخائر اللہ، تو کہنے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو برکت کی طرف سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو نیکی کا حصول ہوتا ہے، جو نیکی آپ کو ملے گی، اور وَلَذَّةُ الْأُنْسِ، اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو مزہ ہے انس کا، اور وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ، اور اس کے عوض میں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، وَالْفَرْحُ وَالْإِبْتِهَاجُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو مزہ آتا ہے، رائٹ، یہ سب لا تحصل فی قلب فی غیرہ، کہنے لگے یہ تمام چیزیں اس آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی جس کے دل میں غیر اللہ ہے۔ جس کے دل میں غیر اللہ ہے، نہیں شیخ صاحب یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب جو بات ہے صاحب، جو ابن قیم نے زبردست بات لکھی ہے صاحب، کمال کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں جس کے دل میں غیر اللہ ہے اس کے چاہے تم شہوتیں ترک کر دو، اللہ ہی کے لیے کی ہیں، لیکن تمہارے دل میں صرف اللہ نہیں ہے، غیر اللہ بھی ہے۔ تو ابھی آتا ہے، تو غیر اللہ ہے، تو اس وجہ سے تم کو وہ اللہ تعالیٰ کا انس و شوق اور جو مسرت ہے، جو یہ سب کیفیتیں تم کو مل ہی نہیں سکتی۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ، اگرچہ تم اہل عبادت میں سے کیوں نہ ہو، یہ ہے گمبھیر بات جو انہوں نے لکھی ہے، اگرچہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خوب عبادت کرتے ہیں، اور والزہد، اور تم میں زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور والعلم، اور تم میں علم بھی ہے۔ اب آپ سنیے، لیکن آپ کے دل میں غیر اللہ ہے، اس میں عبادت بھی ہے اور تقوی بھی ہے اور علم بھی ہے، لیکن غیر اللہ ہے، لیکن غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ترک شہوات جو ہیں، شہوتیں ترک کی تم نے کی، لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں پہلا کام ہے اللہ، غیر اللہ کو نکالو۔ باٹم لائن یہ ہے، غیر اللہ کے ساتھ اللہ نہیں ملے گا، اللہ کو حصول کے لیے آپ کو غیر اللہ کا نکالنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، پہلے غیر اللہ کو نکالیے سب۔
اب جو صفات اللہ کی ہیں اس میں شریک مت کریے کسی کو، یہ غیر اللہ ہے۔ سب کچھ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، غیر اللہ سے کوئی امید نہ ہو۔ اب یہ تھا، اگر جو کہہ رہے ہیں وہ ان کان من اہل العبادت والزہد والعلم، اگرچہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں اور آپ میں تقوی بھی بہت ہے اور علم بھی بہت ہے، لیکن غیر اللہ ہے۔ یہ ہے صاحب وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہیں مشرک۔ یاد ہے آپ کو سورہ یوسف میں بتایا تھا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ ہے وہ بات۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے یا ماتھا زمین پہ ٹیکنے سے یا آپ کہیں میں ہمارا حرام کام نہیں کرتی، یہ کافی نہیں۔ غیر اللہ کو نکالنا پڑے گا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سب ان میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جس کے نبی پاک نے صحابہ کو ٹرین کیا تھا نا کہ جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ وہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریے آپ، اور حبیب بھائی کسی بھی طریقے سے شریک مت کریں آپ۔ جی جی صرف اللہ کے لیے، ولا الہ غیر۔ لیکن حبیب بھائی یہ ہے کہ علی العموم جسے ہم خیر اپنی بات کر رہے ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل نہیں ہے، تو دل میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ اصل جو ہے دل کا، چاہے زبان سے آپ نہ بھی کہیں، اسی لیے جو نیت کرنا ہے نماز سے پہلے جو نیت کرتے ہیں، بعض فقہا نے اس کو بدعت لکھا ہے، حالانکہ با حنفی فقہا نے کہا نہیں بھائی بالکل صحیح ہے، زبان سے کہنا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بتائیے حضور نے کب کہا یہ کہ نماز سے پہلے نیت کرو؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم لوگ بچپن میں سنا کیا کہتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے منہ میں آتا ہے کعبہ شریف کی طرف اللہ۔ تو یہ کہ حضور نے کبھی کسی صحابی کو نہ سکھایا نہ کسی حدیث میں کہ ایسا کرو۔ حضور نے تو یہ بتایا کہ نیت کی جگہ دل ہے، زبان تھوڑی کیا جی ایک کیا ہاں میں سر بسدا ہوا کبھی مجھے کیا ملے گا، اچھا شعر ہے۔ ہاں تو مطلب یہ ہے کہ لیکن حنفی فقہا نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ جو دل میں ہے اس کا اظہار بھی ضروری ہے، انہیں اس سے دل کی نیت مستحکم ہوتی ہے۔ اب ٹھیک ہے ان کا بھی ایک ہے، ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر غفلت ہو جاتی ہے کبھی کبھار تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اگر یہ تمام اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا سنت ہے، قطعی سنت، آپ کو نہیں کرنا آپ نہ کریے، اگر آپ کو زبان سے نہیں کرنا نہ کریں آپ۔ تو انہوں نے کہا لیکن اگر آپ کر لیں تو وہ کیونکہ غفلت ہے، ہم لوگ اہل غفلت میں سے، وہ لوگ اہل علم میں سے تھے، اہل ایمان، تو اس میں خیر یہ الگ بحث ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیت کی جگہ ہے وہ تو دل ہے۔ اگر دل خالی ہے صاحب اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ سے بھرا ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ملیں، اگرچہ تم میں بظاہر یہ شہوات کا ترک بھی ہے۔ اب یہ بہت گمبھیر بات ہے صاحب، مجھ کو تو بہت ہیوی ڈیوٹی بات لگی۔ اچھا کون ہے ہوا جی آئے تھے کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے؟
تو آپ نے کہا چلیے ہم نے خواہشات تو ترک کر دی، حرام خواہشات ترک کر دی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب دل میں غیر اللہ ہے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو سلوک طے کرنا ہے نا کسی اللہ والے کے جو واقعی میں اللہ والا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی صفائی کرانا، یہ بہت ضروری تھا. ورنہ ہم کینسر لیے پھر رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں کہ ہم کینسر ہے. تو جب آپ سی ٹی اسکین کرائیں گے تب معلوم ہوگا، یا جو بھی ٹیسٹ ہے تب معلوم ہوگا کہ آپ میں یہ ہے. اور جب وہ کسی کا کینسر نکلتا ہے تو آپ اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوگا، آپ اسپیشلسٹ پہ جائیے، آپ وہی ہوگا. تو ایسی ایمان کا جو کینسر ہے وہ ہم لوگ لیے پھر رہے ہیں. ہم کو اسپیشلسٹ چاہیے جو بتا دے کہ میاں باقی نمازیں تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن دل کا قبلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. جیسے وہ ایرم لکھنوی کا شعر تھا نا کہ وہ سنایا تھا آپ کو، کیا وہ بوئے کافور، یاد ہے؟ بوئے کافور کافی نہیں ہے، بوئے کافور کافی نہیں ہے، دل کی خوشبو کھلے کفن سے، دل کی خوشبو کھلے کفن سے. اس لیے صاحب خیر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَبَى، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکار کیا ہے أَن يَجْعَلْ ذَخَائِرَهُ، کہ اپنے ذخائر، اپنے خزانے وہ رکھے فی قلب فیہ سوا، اس کے دل میں، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے. تو اللہ کہا نہیں، پہلے دل سے ہمارے علاوہ کسی کو جو بٹھا رکھا اس کو نکالو، پھر ہم تمہارا دل بھریں گے اپنے خزانے سے. کہہ رہے صاحب جذبی کا شعر، اس کا مجذوب بھائی کا شعر کہ صاحب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا. اس وجہ سے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خلوت نہیں ہوگی اللہ نہیں آئے گا. اللہ کو بلانے کے لیے خلوت ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں فإن اللہ سبحانہ ابا، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ان یجعل ذخائرہ، کہ اپنے خزانے اس کے دل میں رکھے جس میں اللہ کے علاوہ بھی ہے. ایک شعر آپ کو سنایا تھا 2 ہفتے پہلے کہ کیا تھا آپ کو خود نہ خیر یاد آیا وَهِمَّتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِغَيْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ دل میں چھپا ہوئی چیز جو ہے آپ کے، وہ تو گویا دل کی جو لو ہے وہ آپ نے کہیں اور بھی لگا رکھی ہے. تو لگا رہا ہے پھر ہم نہیں آئیں گے، پھر ہم تمہارے دل میں نہیں آئیں گے. کہ انما یودع ذخائرہ فی القلب. سنیے آپ، اب آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہ یہ کیسے معلوم ہوگا، اب سنیے، اب ابن قیم بتا رہے ہیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے دل میں غیر اللہ ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ کہتے ہیں صاحب انما یودع ذخائرہ فی قلب یری الفقر غنا. کہتے ہیں کہ غیر اللہ آپ کے دل میں ہے، اس کا یہ اسکیننگ کیسے ہوگی؟ کہنے بہت آسان ہے. کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے لیے فقر حاصل کرو، اللہ کے لیے، اور اس فقر کو امیری سمجھو، اس فقر کو امیری سمجھو، اب فقر کو امیری سمجھو، لیکن یہ کہو کہ اگر اللہ ہم سے خوش ہے تو ہم اس فقر و فقیری میں خوش ہیں.
اس کا مطلب ہے اس بندے کے دل میں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں والغنا فقرا، سنیے آپ، والغنا فقرا دون اللہ. اور ہم اگر امیر ہیں، سنیے آپ، ہم اگر امیر ہیں لیکن یہ امیری ہم کو حاصل ہوئی ہے اللہ کے احکام کو توڑ کر، پیسے حاصل ہوئے ہیں، تو یہ سمجھو کہ یہ امیری جو ہے اصل میں فقیری ہے. کہ ملینز تو آپ نے کما لیے لیکن غیر اللہ کے نہج پہ کمائے، اللہ کے حکام کو توڑ کر کمائے. سود ہے، فریب ہے، حرام کاری ہے، جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں اللہ بچائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا چاہے آپ اہل عبادت بظاہر اہل زہد میں ہو، اہل علم میں ہو، اس کو پلیز یاد رکھیے گا. وہی کہنا آپ عبادت بھی بہت کرتے ہیں اور آپ زہد بھی بہت اختیار کیے ہوئے بظاہر، لیکن اور علم بھی ہے، ساری باتیں ہیں صفات، لیکن وہ غیر اللہ ہے دل میں. تو کہہ رہے ہیں کہ اب غنا جو ہے، امیری جو ہے، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فقیری ہے دون اللہ، کیونکہ یہ آپ نے حاصل کیا اللہ کے احکام توڑ کے. تو جیسے کل میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب جب اللہ کا کوئی حکم جان کے آپ توڑیں گے، سنیے آپ، کسی تصوف کی کتاب میں پڑھا تھا کل پرسوں کے، انہیں لکھا کہ جب بھی کوئی حکم توڑیں گے آپ، کوئی گناہ کریں گے جان بوجھ کر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا ایمان کم ہے آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر. کیونکہ یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو ہے معاملہ، یہ کام بغیر گناہوں کے نہیں ہوگا. یہ کام بغیر گناہوں کے نہیں ہوگا صاحب. آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب آج کل دنیا میں رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. تو مطلب یہ ہوا اللہ فیل ہو گیا، اللہ کے احکامات یہاں پہ انویلڈ ہو گئے، ایکسپائرڈ ہو گئے. اللہ سے خطا ہوگی کہ 2021 میں ایک نئے نبی کو بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ جو بتائے کہ بھائی یہ بس وہ ایکسپائرڈ ہو گیا ہے، نیا ورژن ہے. ہوتا نا ایپل کا ایپل 12، ایپل 11، اب یہ ہونا قرآن 11، قرآن 12 ہونا چاہیے. نعوذ باللہ. آپ تو وہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین مکمل ہو گیا قیامت تک کے لیے. تو گویا اس کو ہم نے چیلنج کیا کہ نہیں، یہ آیت جلدی نازل ہو گئی، ابھی پورا نہیں ہوا. اس کو یہ کہہ رہے ہیں والعزت ذلا دونہ، اور جو عزت ہم کو اللہ کے احکام کو توڑ کے مل رہی ہے وہ اصل میں ذلت ہے، وہ ذلت ہے. کیونکہ وہ دونہ مطلب اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے ملی، وہ اللہ کو چھوڑ کے ملی، تو وہ ذلت ہے. اور وہ ذل عزا معہ، اور جو بظاہر ہم کو لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، جس کو ذلت آپ کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں عزت ہے، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. والنعیم عذابا، اور جو نعمتیں ہیں وہ اصل میں نعمتیں نہیں، یہ عذاب ہے. دونہ، کیونکہ یہ نعمتیں ہم نے حاصل کی ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ترک کر کے، اللہ کے احکام کو توڑ کے. والعذاب نعیما معہ، اور جو عذاب ہے نا، اگر ہم عذاب میں ہیں تو یہ عذاب اصل میں نعمت ہے اگر اللہ میرے ساتھ ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اصل کیا ہے، اللہ کی بات کو نہ توڑا جائے تو گویا ہے مطلب یہ ہمارے دل میں اللہ ہے، ورنہ پھر غیر اللہ ہے. اب یہ صاحب اتنی زبردست بات ابن قیم نے لکھی ہے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون جو اہل اللہ ہے اور کس کے دل میں غیر اللہ ہے. اسی لیے صاحب یہ جو کراؤڈ چل رہا ہے نا، کراؤڈ، یہ سب کراؤڈ ہے. اس میں کون اہل ایمان ہے، کون، یہ عقدہ کھلے گا
ورنہ ابھی تو سب چل رہا ہے. تو کہ وبل جملہ، پھر آخری بات لکھتے ہیں وبل جملہ، کہنا کنکلوژن یہ ہے اس بات کا، وبل جملہ کنکلوژن یہ ہے فلا یر الحیات الا بہ و معہ. سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہے اور غیر اللہ نہیں ہے. وہ ہے جو یہ سمجھ لے کہ ارے زندگی تو وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزر جائے، اور زندگی وہ ہے وہ معہو جس میں اللہ میرے ساتھ ہو. اللہ میرے ساتھ ہو وہی زندگی ہے، ورنہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ بیکار ہے زندگی. والموت والعلم والہم والنعیم والحزن اذا لم یکن معه تو کہنے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو سنیے، تو یہ زندگی عذاب ہے اور تکلیفی ہی تکلیف ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں تو اب اس سے معلوم یہ ہوا، ابن قیم فرمانے اس سے یہ معلوم ہوا فہذا لہو جنتان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کے لیے ایک جنت نہیں ہے، دو جنتیں ہیں. وہ کیا تھا سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بھائی دو جنتیں ہیں. ایک جنت کیا ہے؟ جنتن فی الدنیا معجلہ، دنیا بھی پھر اس کے لیے جنت ہے جو اللہ نے اس کو اس دنیا میں جلدی دے دی ہے، کیونکہ آپ اس دنیا میں اللہ کی بات مان کر جی رہے ہیں، تو یہ آپ کی جنت ہے. پھر اور وہ جنت یوم القیامہ مؤجلہ، اور ایک وہ ہے جنت جو اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں دے گا آخرت میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ آپ کی زندگی گزر گئی تو یہ جنت ہے. اس لیے باٹم لائن صاحب اس کا یہ ہے کہ عبادت سے حاصل کچھ نہیں ہوگا اگر غیر اللہ دل میں ہے. باٹم لائن یہ ہے. اسی لیے اہل اللہ نے کہا ہے پہلے دل کی صفائی کرو. غلاظت کے ساتھ آپ اگر عطر فروش کی دکان میں جائیں گے تو وہ آپ کو نکال دے گا کہ بھائی آپ جائیے شاور لے کے آئیے، بہت بدبو ہے آپ سے وہ. اور چاہے آپ ظاہری طور پہ اس سے کہتے چلے آپ کو عطر دے دیے، آپ نے عطر لے کے لگا لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بدبو جو ہے عطر پر غالب آ جائے گی. نہیں تو بات یہی ہے نا کہ اگر آپ بدبو لے کے کسی عطر فروش کی دکان پہ جائیں تو وہ آپ کو نکال دیتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں کہ آپ ان کا پورے اس کا خراب کر رہے ہیں، ان کی جو محنت اس نے کی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا وہ جو عطر فروش تھے چھوٹی چھوٹی وہ ہوتا تھا تو اس میں وہ نکال. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایسے ہی جو ہے جو عبادت کر رہے ہیں نا، وہ اس کے اندر دل میں اگر غیر اللہ ہے تو بھائی اس سے فائدہ نہیں ہوگا ہی نہیں بالکل. تو لطیف بھائی بات یہاں پہ یہ ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ممکن ایسا ہو جائے، لیکن بات یہ لطیف بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں میں ایک جو بہت بڑی خامی پیدا ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ اپنے دل کی صفائی، جس کو کہتے ہیں تزکیۃ النفس، جس کو قرآن میں وَيُزَكِّيهِمْ، رائٹ، وہ ادھر کی طرف توجہ ختم ہو گئی. یہ جو ہے صرف عبادات کی طرف آ گئی. جی جی. تو آپ کی بات صحیح ہے، آپ نماز تو لوگ پھر بھی پڑھتے رہیں گے، نماز روزہ سب کرتے رہیں گے، لیکن جب پڑھتے ہیں کتابیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ ہے آپ توجہ رکھیں نماز روزہ ہر جگہ کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ، آپ دل کی صفائی کی طرف توجہ رکھیں، ورنہ پھر اس کے ساتھ پھر نہیں ہوگا. ہاں
وہ اچھا ہاں لوگوں پھر محسوس ہی نہیں ہوتا شکیل بھائی، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو بھائی یہ لوگ بیوقوف تھوڑی کیا ہیں. اب مولانا رومی کیا بیوقوف تھے؟ امام غزالی بیوقوف تھے کہ اچھے بھلے تھے سب سے چوچاک. جب ان کو انہوں نے جب گئے تو جب کسی اللہ کے والے کے آگے بیٹھے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یار آپ کی جو ہم جو یہ تو نقوش تھے، صرف نقش، یہ سب نقوش تھے. کہنے لگے اس سے حقیقت تو اس کے پیچھے، حقیقت تو اس کے پیچھے، یہ تو صرف نقوش ہے. تو ان لوگوں نے پھر جو کیا آپ لوگ معلوم ہے جی. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے جد، میں نے بتایا تھا ہم نے ہمارے جو 8 پیڑھی پہلے جو ہمارے دادا تھے ملا نظام الدین صاحب، میں ان کو قصہ بتایا تھا کہ اب وہ 1692 میں 1692 میں وہ انہوں نے بیعت کی ایک بزرگ کے پاس جن کا نام تھا شاہ عبدالرزاق باسفی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو اللہ کی طرف سے جو وہابی علم تھا نا، وہابی علم، وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جو اللہ نے فرمایا نا خضر علیہ السلام کے، بس میں نے ان کو اپنی طرف سے ایک علم عطا کر دیا تھا. انہوں نے کوئی کمایا تھوڑی کیا تھا. اس کو کہتے ہیں وہابی علم، کہ اللہ عطا کر دے بغیر حصول کے. آپ نے کوشش نہیں کی تحصیل، اللہ نے عطا کر دیا. تو لگا نا بعض لوگوں کو ہم ایسا عطا کر. اب شاہ صاحب کا یہی حال تھا، ان پڑھ آدمی تھے، بالکل ان پڑھ آدمی، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا تھا. اب بالکل ان پڑھ آدمی، گاؤں میں بارونکی کے آگے بانسا ایک جو ہے وہاں پہ. یہاں جو ملا نظام الدین صاحب تو ہمارے دادا تھے، وہ اس وقت استاد الہند، آج تک ان کے نام کے آگے استاد الہند ہی لگتا ہے. 350 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، 320-22 سال ہو گئے. ان کے نام کے آگے استاد الہند آج بھی لگتا ہے. اور جس وقت حیات تھے، بلکہ یہ لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے کہ اس زمانے میں کوئی بھی عالم کسی بھی مدرسے سے پڑھے، لیکن دستار فضیلت اس کو اگر حاصل کرنی ہے تو وہ ملا نظام الدین ہی صاحب کے پاس آ کے جب تک ان سے دستار نہیں لے گا تب تک اس کو ہندوستان میں قابل اعتماد عالم سمجھا ہی نہیں آتا تھا. تو ایک آدمی گویا ایک یونیورسٹی بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. اب جب وہ اپنے مقبولیت پر کے عروج پہ تھے، عروج پہ، ان کو احساس یہ پیدا ہوا کہ سب کچھ میرے پاس ہے لیکن سم تھنگ از مسنگ، سم تھنگ از مسنگ. یہ جو ہے یہ نقوش ہے. کتابیں ہم نے بڑی زبردست پڑھاتے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوئی ہے. لوگ ہم کو استاد الہند کا سب کچھ ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں ہم سے پڑھنے کے لیے، لیکن مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہے نا، جیسے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شاید 21-22 سال کے تھے کہ ان کو بغداد کا جو مدرسہ نظامیہ تھا، جس اس وقت سب ٹاپ ناچ مدرسہ تھا، اس کا محتمم بنا دیا گیا تھا، پرنسپل بنا دیا گیا تھا. اتنے ینگ بچے کو کہ اتنے گفٹڈ تھے. پھر ان کو اس وقت احساس ہوا کہ ہم کو بہت مقبولیت ملی، پاپولیرٹی ملی، بڑی عزت ملی، لیکن سم تھنگ از مسنگ. تو وہ چلے گئے 17-18 سال یہی تزکیہ نفس کے لیے، دل کی صفائی کے لیے بزرگوں کے پاس. تو جب واپس آئے تو پھر دیکھیے احیاء علوم الدین، کیمیائے سعادت وغیرہ جو لکھی انہوں نے، کمال کی ہے، آج تک ان کا نام ہے. اور امام غزالی کے زمانے میں جو اور لوگ تھے کسی کا نام نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہم لوگوں کو. اس عہد میں جو نام ملتا ہے 6 صدی ہجری میں، کیونکہ امام غزالی کا انتقال ہوا 505 ہجری میں، تو 6 ہجری میں جو نام سب سے ممتاز ملتا ہے جو آج تک قائم ہے وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. بلکہ جب یو سی ایف میں ہم نے چیئر بنائی تو جب اس کا نام ہم نے امام غزالی رکھا تو یو سی ایف والوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا ہم آپ کو ان کی ہسٹری بتائیں گے کسی بات. لیکن یہ قوم دیکھیے، انگریز قوم اتنی تحقیق کی ان میں عادت پڑی ہے کہ ہم لوگ کی جو نیکسٹ میٹنگ تھی اس سے پہلے انہیں پوری تحقیق اپنے طور پہ کر لی تھی.
تو جب ہم لوگ نیکسٹ میٹنگ میں گئے کہ آج ان کو ہم بتائیں گے کہ امام غزالی کون ہے، تو ان کا جو ڈین تھا اور جو مڈل ایسٹرن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا، 4 5 6 جو لوگ سب میٹ بیٹھے، تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، ڈسکس کر لیا تھا، سب نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کر لی تھی کہ امام غزالی کون تھے. تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا امام if you want you can explain to us but we are sold to this guy. کیوں بھائی؟ کہنے man he was a fantastic person. کہنے his teachings were all based on love, coexistence, understanding. That's the one that's what is needed right now. ہم نے بھائی اسی لیے سوچ سمجھ کر ان کا نام رکھا تھا. ان کا نام کسی دوسرے انتہا پسند یا کوئی ہم نے نہیں، یہ ہم لوگ کے ہیرو ہیں بھائی. تو نہیں وی آر آل اوکے ود دس نیم. کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم نے چلو الحمدللہ کام آسان ہو گیا. تو یہ جی جی صاحب نہیں وہی رہے گی صاحب. جو بیسکس ہیں وہ کہاں بنتا. آپ نہیں انسانی جو ہے انسانی ضروریات نہیں نہیں صاحب نہیں صاحب کوئی آیت نہیں. آپ کہیں بھی رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی پھر بھی رہیں گے، ان کی تعلیمات ویسی رہے گی. نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے. تو اس وجہ سے آپ تو وہی رہیں گے. خیر تو بات پتہ نہیں کیا چل چکا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پھر دو جنتیں ملیں گی آپ کو. ایک دنیا میں کیونکہ آپ صرف اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ صاحب آخرت کی جنت انشاءاللہ ملے گی. اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ غیر اللہ کو نکالیں، اور غیر اللہ کو نکالنے کا غیر اللہ زبان سے نہیں نکلتا صاحب، عمل سے نکلتا ہے. وہ یہ ہے کہ عمل آپ کا کوئی غیر اللہ کے کو پلیز کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے ہو. اور اللہ کی راہ میں اگر ذلت ہے تو وہ اصل میں عزت ہے. آپ ہمارے آپ کے ابا دادا پردادا بیوقوف تھوڑی کیا تھے جو انہوں نے بہت کم پیسے میں زندگی گزار دی لیکن ضمیر کو نہیں بیچا. لیکن انہوں نے حرام کو حلال نہیں کیا، حلال کو حرام نہیں کیا. وہ لوگ تھے صاحب ایمان صاحب. تو بس ایک چھوٹا سا باب تھا، میں نے کہا آج میں یہ پڑھوں گا بتاؤں گا، لیکن اس میں بہت اہم بات ہے صاحب، بہت اہم بات ہے. اس جملے کو پھر سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سوچیے آپ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِلْمِ. اگرچہ یہ آدمی اہل عبادت میں سے ہی کیوں نہ ہو، اور ظاہری زہد بھی اس میں بہت ہے اور علم بھی بہت ہے. تو یہ جو ہے، لیکن اگر اس میں کے دل میں غیر اللہ ہے صاحب تو حاصل کچھ نہیں صاحب، زیرو ہے. اصل میں اویئرنیس شکیل بھائی آپ خود پیدا کریں گے. خارجی عوامل سے بہت دیر تک علم وہ نہیں رہتا ہے. جیسے یہ بات ہی نہیں، بات آپ یہاں بیٹھے تو آپ نے یہ بات ابن قیم کی سنی، لیکن نہیں ہم خطبے میں نہیں بتائیں گے. آپ خود جمعے کے دن آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے نہیں آتے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو الگ آنا پڑے گا. ہاں آپ دیکھیں نا. اب ایک بات سنیں، میں چند روز پہلے وہ کون ہے اقبال بھائی، وہ جو مسجد ہے وہاں پہ میامی میں، میامی گارڈنز کی مسجد ہے. ہاں وہاں ایک صاحب ملے تھے، وہاں پہ پوچھ رہے تھے، وہ کہنے بھائی اقبال بھائی کے ساتھ تم تو بہت نام نہیں آ رہا ہے، بہت گزرا ہے.
نہیں ہے، خیر پتہ یاد نہیں، خیر وہ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، میں واقعہ یاد آ گیا اس وقت 3 سال پہلے کے. تو وہ لوگ کچھ ہر منتھ کوئی ڈنر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے ہم کو بلایا کہ صاحب اگر آپ تشریف لے آئیں تقریر وغیرہ کے لیے. پہلے میں نے ٹالا کہ اتنا دور کون جائے گا، لیکن خیر انہوں نے بہت کہا چلے گئے. تو وہاں گئے تو وہاں سب پروگرام والا ہوا. تو کیا بات کہی گا آپ نے بھی، کیا کہی یہ بات؟ علم حاصل کرنے کے لیے کیا مطلب میں کے علاوہ نہیں آ رہا. تو میں نے یہ واقعہ کیوں بتایا تھا، اس پہ کیا تھا، تو میامی گارڈن پہ کیا تھا ہوا تھا، وہاں تو واقعہ پیش آیا تھا. اتر گیا، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ذہن سے اتر گیا. ہاں تو وہاں صاحب میں بھی گارڈن، اب وہاں پہ صاحب جو تقریر وغیرہ ہوگی سب ہو گیا، تو ایسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے 10-12 لوگ بیٹھے. تو وہ وہاں یہ بات چلی کہ بھائی اس دین میں جب تک آپ دعوت نہیں دیں گے لوگوں کو اسلام، خاص کر جہاں پر آپ مائنورٹی میں ہیں، میجورٹی جو ہے کافر ہیں، تو یہ عذاب ہے، یہ آپ کی گرفت ہوگی، اللہ بھی کرے گا، اور حشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے، چاہے آپ اہل عبادت میں سے ہوں. کیونکہ حدیث و قرآن میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صبح شام ایک ہی فکر تھی کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہو جائیں. دیکھیں نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو مار لیں گے، اتنی محنت کرتے ہیں آپ، ان لوگوں پر اتنا افسوس کرتے ہیں کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے. تو جب نبی کی اتنی فکر تھی، ہم لوگ امریکہ آ کر چاروں طرف ہم بیٹھے ہوئے لیکن عبادت تو کر رہے ہیں، ان کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، اللہ یہ کیسے بچ جائے. تو ہم اپنے انفرادی طور پہ عبادت کر رہے ہیں، ان کی فکر نہیں کر رہے. تو یہ ہوا کہ بھائی یہ تو ایک صاحب نے صاحب یہ بات تو ہم نے کبھی کہیں سنی نہیں، جیسے آپ نے کہا نا. تو ہم نے یہ قصور آپ کا ہے، قرآن میں تو آیت ہے ایسے، اور ہاں مطلب ہم تو مسلمانوں کو کر رہے ہیں نا. دیکھیں دو بات ہوتی ہے، جب مسلمانوں سے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اصلاحی ہوتی ہے، اس کو دعوت نہیں کر سکتے آپ. دعوت ہوتی ہے غیر مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے میں اصلاح ہوتی ہے کہ بھائی یہ بگڑ گئے ہیں، دین سے دور چلے گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بھائی آپ ان لوگوں کو نصیحتیں کیا کریں، کیونکہ نصیحت جو ہے یہ نفع بخش ہوتی ہے صاحب ایمان لوگوں کے لیے. وہی نصیحت مطلب آپ اس کی بات کریں، لیکن دعوت جو ہوتی ہے، دعوت تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کو آج تک جو غیر مسلم ہیں. آگے تو اصل میں اصلاح کے ساتھ ساتھ دعوت کی ضرورت ہے. آگے تو جی چل آئیے، اب آئیے صاحب، اب آئیے واپس مدارج السالکین کے پتہ وہ اخلاق کے اوپر چل رہی تھی بات، اخلاق کے اوپر. تو شفاعت بھائی پچھلے کلاس کی 4 باتیں بتائیے جو ابن قیم نے کہی تھی کہ اخلاق کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. حسن اخلاق جو ہے انہوں نے کہا تھا 4 چیزوں پر کھڑا ہوتا ہے. جی سب آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا جمعے کے بعد؟ ارے کیوں نہیں گئے تھے، کیا آپ کو پیمنٹ کرنی تھی؟ اچھا دیکھیے 4 چیزیں تھیں اگر آپ کو یاد ہو تو کہ جس کے اوپر مبنی ہیں اخلاق، وہاں صبر، عفت اور شجاعت اور عدل. یہ 4 چیزیں ہیں، صبر، عفت اور شجاعت اور عدل.
یہ جب چار چیزیں کسی معاشرے میں ہوں گی، کہ لوگوں ہوں گی، انڈیویجول میں ہوں گی، تو اخلاق پیدا ہوتا ہے، رائٹ؟ اور اس کی تفصیل چلی گئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بد اخلاقی جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بد اخلاقی بھی پیدا ہوتی ہے 4 عوامل کی وجہ سے، سمجھے آپ؟ اس کے لیے بھی بد اخلاقی، جیسے ہم لوگوں میں ہے بد اخلاقی، تو وہ یا مسلم معاشرے میں بد اخلاقی ہے، تو اس کے عوامل 4 ہیں، اور کہیں یہ قرآن حدیث سے عکس ہے۔ اب وہ 4 کیا تھا؟ کہتے ہیں پہلا تو ہے وہی جہل، دین کی طرف سے، دین کیا کی طرف سے جہل، دین کا جہل۔ دوسرا ہے ظلم، تیسرا کیا ہے؟ شہوت پرستی، اور چوتھا کیا ہے؟ غضب، غصہ۔ کہ یہ 4 ہیں، جتنی بد اخلاقیاں پیدا ہوں گی وہ ان 4 عوامل کے وجود سے ہوں گی۔ اب جہل کا کیا ہے صاحب؟ جہل کیا ہوتا ہے شفاعت میں؟ جہل نہیں، سنیے، جہل کیا ہے؟ جہل وہ چیز ہے جو حسین چیز جو ہے وہ آپ کو بدصورت نظر آنے لگے، یہ جہل ہے۔ کتنی پیاری بات، حسین چیز، ایک منٹ، حسین چیز آپ کو بدصورت نظر آئے، رائٹ؟ تو مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ آپ کا ہے، آپ میں جہل ہے۔ اور قبیح چیز اچھی نظر آنے لگے، قبیح چیز جو ہے، بدصورت چیز آپ کو حسین نظر آنے لگے، تو یہ جہل کی وجہ سے۔ پھر کہیں والکمال نقصاً، اور کوئی چیز جو کمال کی ہے اس میں آپ کو نقص نظر آنے لگے، اور وہ نقص کمالاً، اور جس میں واقعی میں نقص ہے آپ کا، نہیں حافظ صاحب یہ ہے چیز کمال کی، کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہل۔ یہ آدمی اصل میں اس کو علم نہیں ہے۔ ہاں، یہ جہل جو ہے صاحب، یہ جو ہے، یہ اصل میں اس کے ساتھ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ اخلاق پیدا نہیں، کیونکہ آدمی، مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں، میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے چھینکا، چھینکا، تو چھینکنے سے انہوں نے قرآن شریف پڑھنا روک دیا، کہہ رہے شیخ یرحمک اللہ۔ میں نے کہا دیکھو، اس عمل کو اس نے اچھا سمجھا، حالانکہ یہ غلط عمل ہے، کہ جب آدمی ایک عبادت میں ہے نا، ایک عبادت کو چھوڑ کر کچھ اور نہ کرے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنے کو کسی نے چھینکا، آپ کو یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے، لیکن یہ جہل ہے، یہ جہل۔ اب وہ جہل کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے یرحمک اللہ، اس کا پھرنے شروع کر دیا۔ یا دوسری بات، کوئی آدمی کونے میں یہاں بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، سوری قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے جو ہے نا اپنا تلاوت یا ذکر کو موقوف کیا کہ بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ پھر شروع ہو گیا۔ اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے، اس کا سلام کا جواب دینا بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ آپ جو ہے ایک عبادت میں مشغول ہے نا، آپ قرآن شریف پڑھنا ہے اور یاد کر اللہ، لیکن آپ اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ ایک صاحب کا جھگڑا ہو گیا کہ میں بدل آئی گیو یو سلام، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یو ڈونٹ ہیو ٹو، اٹس واجب ٹو گیو آنسر۔ ایگزیکٹلی۔ اب وہ آیت جو ہے تو وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو جب تم کو سلام کیا جائے تو واجب ہے تمہارے پر کہ سلام کا جواب دو، رائٹ؟ اب اس میں فقہاء نے لکھا ہے، اس میں وہ چیز وہ آدمی مستثنیٰ ایگزمپٹ ہے جو آلریڈی کسی عبادت میں مشغول ہے، اس کے لیے آپ کو علم چاہیے۔ یہ ہمارے سلفی بھائی علم حاصل نہیں کرتے ہیں،
یہ صرف ایک قرآن حدیث کو پڑھ لیں گے اور پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ فقہا نے اس کی کیا تشریح کی ہے. آپ فقہا نے اس کی کیا جب ضرورت پڑتی ہے تو کبھی کبھار ادھر چلے آتے ہیں. یہ اب اس کو کہتے ہیں ایک خراب عمل کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فقہا نے روکا ہے، نو آپ ایسا نہیں کریں، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، اپنا خواشی پڑھتے رہیں. آپ کو اس کو ترک کر کے کسی کے سوال کا جواب یا کسی کی چھینک کا جب وہ الحمدللہ کہے تو آپ کو یرحمک اللہ کہنا بالکل غلط ہے. اب یہ کیا ہے، جہل کی وجہ سے ایک قبیح عمل کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اور جہل کی وجہ سے ایک اچھے عمل کو آپ خراب سمجھ رہے ہیں. جی مسجد میں آ کے داخل ہوتے تو سلام کریں؟ نہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں تو سلام کریں. مسجد کا میں داخلے کا کوئی سلام نہیں ہے. ہاں کوئی صاحب بیٹھے ہیں جن کو آپ کو سلام کرنا ہے تو آپ سلام کریں، لیکن سب اگر عبادات کر رہے ہیں سب کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. ایک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب وہ جو ہے ہاں تو بھائی یہ کہیں نہیں ہے. ہاں کسی انڈیویجول کو آپ بیٹھے ہیں، ہم نے بھائی عابد بھائی السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ہوگی بات. اب وہ بیچارے لوگ اپنا پڑھ رہے ہیں، اب چونکہ جہل ہے اس لیے وہ لوگ رک جائیں، بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، صاحب پاس آ کے آپ کو سلام کر رہے ہیں. ہاں جی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک صاحب پاس آ کے آپ کے پاس آپ کو سلام کر رہے ہیں، اس کو جواب نہ دیں گے وہ کہے کہ بڑا روڈ ہے، بڑا یہ دین ہے. ہاں خیر وہ اگر آپ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے علم آپ اگر ان کو بتا دیں کہ بھائی دیکھیے جب نماز پانچی پڑھو اس پر پلیز سلام ہم کو نہ کریں انشاءاللہ نماز کے، یا آپ کہہ دیں ان کو، ایک بار ہمت کر دیں. نہیں بھائی جب نماز پڑھ جب پانچی پڑھو اس پر سلام نہ کریں. ہاں مطلب اس پر یہ آتا کہ بھائی آداب میں سے کہ جو آدمی نماز مشغول ہے، ہاں کوئی باہر سے آ جائے کوئی اہم، تو بھائی باٹم لائن یہ ہے کہ علم کے نہ ہونے سے کبھی اچھے عمل کو آدمی خراب سمجھنے لگتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. جی میں کل پرسوں یہاں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب یہاں بیچارے بیٹھے تھے عرب بھائی، میں چھینک آئی، انہوں نے کہا پانچی بند کر دیا، پانچی یرحمک اللہ، تو میں 2-3 بار چھینک آ رہی، وہ 2-3 مرتبہ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کہا بھائی تو نماز اپنا پانچی پڑھ رہے اب نہیں امپورٹنٹ سوال کہ نماز میں اور قرآن شریف میں آپ کو چھینک آ گئی تو آپ الحمدللہ نہیں کہیں گے، یہ بہت اہم بات ہے. تو بھائی ایسے بہت سے باتیں ہیں مطلب جن کی وجہ سے جو ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خراب اخلاق پیدا ہوتے ہیں نا مسلمانوں میں، وہ جہل کی وجہ سے. اسی کینوس کو آپ بڑا کر لیجئے، بہت ہر چیز پہ لے آئیے، تو جہل کی وجہ سے پھر وہ پیدا ہوتے ہیں. تو جی تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ چاہے مسجد کا ہو، چاہے مسجد میں آگے جوتے جگہ پہ نہ رکھنا، یہ بھی جہل ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ راستے میں کوئی ہارمفل آبجیکٹ پڑا ہے جس سے کسی، تو اس کو ہٹا دیجیے آپ، تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ بھائی دیکھیں اس بندے میں ایمان ہے. حالانکہ ایمان کا تعلق ایک پتھر پڑا ہوا اس سے کیا ہے، لیکن اسے بھائی ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کو ہٹا دیجیے. آپ خیرخواہ ہیں لوگوں کے، خیرخواہی جو ہے ایمان کی علامت ہے کہ آپ خیرخواہ ہیں لوگوں کے، بھائی کسی کو بھائی چوٹ نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اب آپ مسجد آ رہے ہیں، آپ جوتے جگہ پہ نہیں رکھ رہے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے لوگ گرتے گرتے بچے، کتنی، ارے صرف آپ جوتے اپنے ریک پر آپ رکھ دیں بس اٹھا کے. تو لیکن یہ چونکہ علم نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں بس جلدی سے مسجد میں گھس جاؤ.
اور جوتے جہاں بھی مرضی آؤ کہو کیا مرضی. ارے آپ سعودی عرب میں جائیے, ارے یقین آپ نے دیکھا ہوگا اندر ایئر کنڈیشن مسجد ہے, تمام سہولتیں دی ہوئی ہیں حکومت, اور یہاں سے وہاں تک ریک لٹرلی خالی ہیں, سب زمین پہ جوتے, سب زمین, لوگ آتے ہیں وہیں پر سڑک سے اتارا چلے گئے, چپل کے پر دوسرے کی چپل کے پر چپل رکھ کے اندر چلے گئے. اور جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے. جی 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 جی. تو یہ جب حج پہ گئے تھے تو ہم نے یہ بات بہت دیکھی. تو یہ جہل کی بنا پہ. نماز کے لیے آنے کے بعد ایک صاحب نے گاڑی پارک کی تو آدھی ان کی گاڑی روڈ کے اوپر سیدھی پارک کرنے ایسے جی آدھی سڑک بلاک کی تھی, آدھی گاڑی نے پچھلی میں. بالکل صحیح. سیدھی ایسا پارک کریں تاکہ سڑک یہ اصل. اب باتھ روم, اب دیکھیے باتھ روم میں سلام کر دیتے ہیں, یقین ہے نہیں آپ باتھ روم میں ہمیں سلام کر دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں جب جی جی. اس وجہ سے بھائی یہ جو جہل ہے نا, اس سے بہت سے سی بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں. علم ہوگا تو یہ بہت سے بد اخلاقیاں پیدا نہیں ہوگی, اس لیے علم ہے. جی اب آئیے دوسرے ہے ظلم. ظلم یجعلہ, اچھا ظلم کیا ہے صاحب, کیا بہترین ڈیفینیشن ابن قیم نے بھی کی تھی, میں نے کہیں اور بھی پڑھی. تو ظلم یہ ہے علی وضع الشیء فی غیر موضعہ, کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا, یہ ظلم ہے. کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھ کے کہیں اور رکھنا, یہ ظلم ہے. اب کہنے لگے کہ یہ جو ہے فیغضب فی موضع الرضا, تو کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھ کے کہیں اور چیز پہ رکھنا یہ ظلم ہے. کہنے لگے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو ایسے مواقع ہیں جس سے خوشنودی پیدا ہو, اس کی جگہ پر آدمی غصہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دل میں. آپ سے وَيَرْضَى فِي مَوْضِعِ الْغَضَبِ, اور چیزوں کو اپنی جگہ پر نہ رکھنے کی وجہ سے جہاں پر غصہ پیدا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں. تو ہر سے اپ سائڈ ڈاؤن ہے. وَيَجْهَلْ فِي مَوْضِعِ الْإِنَاءِ وَيَبْخَلْ فِي مَوْضِعِ, مطلب ہر چیز اپنی جگہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتی ہے. تو وہ کہنے ہیں کہ جن مواقع پر آپ کو خرچ کرنا چاہیے اس وقت وہاں پر آپ بخل سے کام لیں گے. جہاں پر آپ کو بیٹھنا چاہیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں پر آپ کو چلنا چاہیے وہاں پر آپ بیٹھ جاتے ہیں. جہاں پر آپ کو سافٹنس اور ایک نرم موقف اختیار کرنا چاہیے آپ سخت موقف اختیار کر لیتے ہیں. اور جہاں پر آپ کو تواضع اختیار کرنا چاہیے آپ میں تکبر آ جاتا ہے. اور کہیں کبھی کبھی آپ کو وقتی تکبر پیدا کرنا چاہیے, اس وقت آپ نرمی اختیار کر لیتے ہیں, تواضع اختیار کر لیتے ہیں. وہ سب کہنا یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے. اب تکبر سے مراد یہ ہے کبھی غیر مسلم کے آگے یا کسی بہت ہی ظالم کے آگے آپ کو کمزور نہیں بننا ہے. جیسے آپ جب طواف کے لیے جاتے ہیں تو تین شوط میں 3 چکر میں آپ کو آپ کے اللہ کے گھر میں آئے, یار یہ کوئی طریقہ ہے یار, یہاں تو اور جھکے گا. نبی نہیں, کیونکہ اس وقت جب حضور تشریف لائے تھے عمرے کے لیے مدینہ شریف سے, تو صحابہ کرام بیچارے فقر و فاقہ کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے. تو یہ لوگ ٹانٹ کر رہے تھے, مشرکین مکے کے ٹانٹ کر, دیکھ لو نا, جب مکے میں تھے ان کی صحت بنی ہوئی تھی, دیکھو مدینے جا کے کیسے یہ لوگ لاغر ہو گئے بھائی, وہاں کھانے پینے کو صحیح نہیں مل رہا ہے. اچھا بھلا کہا تھا مکے میں رہو, نہیں جائیں گے نبی کے ساتھ جائیں گے, جاؤ. دیکھو اب آئیں 2-4 سال بعد کتنے لاغر ہو گئے. حضور نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام نہیں ایسے چلو اکڑ چلو.
اب یہاں پر اگر نہیں صاحب ہم کہ ٹھیک ہے صاحب ایسے، تو وہ یہاں پر نہیں ہے. تو مطلب ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا. یہاں پر تواضع کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہاں آپ رمل، تو یہاں پر رمل کی ضرورت ہے، گاڑی چل نہیں پا رہا. تو کہتے ہیں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا بندہ. اب تیسری آتی ہے شہوت. بد اخلاقیوں میں اس میں شہوت کا بہت بڑا دخل رہتا تھا. شہوت پرستی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کیا. تو کہ تحملہ علی الحرص والشح والبخل. بد اخلاقیاں کیا کہ یہ شہوت پرستی جو ہے آپ کو حرص، آپ میں ہر قسم کی حرص پیدا کرتی ہے، آپ حریص بن جاتے ہیں. اور حرص جو ہے صاحب یہ بد اخلاقیوں میں سے ٹاپ پہ آتی ہے. اگر آپ کو حرص ہو جائے پیسے کی، آدمی کی، شہرت کی، آپ ہر قسم کی بد اخلاقی کریں گے. والشح، شح کہتے ہیں کہ مطلب صرف اپنے لیے جینا. جو گرین وہ حرص پہ، ہاں وہ ہے نا، مطلب ایک ہوتا ہے حرص بھی ہوتا ہے گریڈ، لیکن شح اس سے اوپر کی چیز ہے. سو یہ ہے کہ آپ پیسے کو اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کریں. بس رام نام جپنا، پرایا مال اپنا، بس تجوری بھرتے رہو. تو آپ کہیں بھیا کچھ خوش تو کھا، جیسے آپ کے ہاں وہ تھے حیدرآباد کے نظام تھے آخری، تو وہ اتنا تھا لیکن خود بھی ایسے دبلے پتلے لاغر، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بس اپنے ایک ہی شیروانی تھی، اور دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی. لیکن وہ یہ کہتا تھا نہیں ہم اپنے پکڑ جائیں. اب اس کو کہتے ہیں شہی، اشحۃ علی قرآن شریف نے فرمایا. تو وہ کیا ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں شہی. تو اور شہوت سے صاحب بخل بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب وعدم العفت والنہمت والشجاع. اور شہوت پرستی سے ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے، وہ کہنے ہیں کہ عدم عفت نہیں رہتی، پاک دامنی نہیں رہتی. کہ آدمی جیسے کتا نہیں ہو جاتا ہے، لٹرلی کتا ہو جاتا ہے. یہ قرآن شریف میں تھا، اس کی مثال قرآن شریف نے دی ہے کہ کیا ہے وہ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کہ اس آدمی کی مثال تو بالکل کتے کی طرح ہے، چاہے کھانے کو دو یا کھانے کو نہ دو، زبان باہر ہی نکلی رہے گی. بھوکے نہیں، بھوکا نہیں رہتا ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس کا کہیں آثار چہرے سے، زبان باہر ہی کی باہر رہتی ہے. یلحظ کہتے ہیں جو زبان باہر نکلی ہو اور پھر اس سے جو آواز آئے. تو کیونکہ بھائی اگر کہیں اور جو ہے نہیں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بس کافی ہے. وہ آپ پریکٹیکل آدمی ہیں. تو وہ تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ وعدم العفہ. تو کیا کہتے ہیں، شہوت پرستی سے عفت ختم ہوتی ہے. کبھی بھی چہرے پر وہ نہیں ہوگا، کہیں کانٹینٹمنٹ نہیں ہوتا. اور چوتھی جو چیز ہے وہ صاحب ہے غضب، غصہ. کہتے ہیں جو کبر پیدا ہوتا ہے، تکبر، اور جو حقد، جلن، جو دوسروں کو دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیوں اچھا ہے، اور کیا، اور حسد، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل میں یہ غضب سے پیدا ہوتی ہے. آپ کو اپسیٹ ہو جاتے ہیں آپ کہ یہ آدمی ہم سے اچھا کیوں ہے، ہم سے اچھا کیوں ہے، اس کو ہم سے زیادہ، یہ تو کل آیا تھا امریکہ میں، ہم تو کو جو 40 سال ہو گئی، ہم سے زیادہ اس نے کیسے کما لیا 10 سال میں. تو اس وجہ سے صاحب یہ جو ہے یہ اب یہ 4 چیزیں ہیں صاحب. یہ ابن قیم میں پھر بتا، جہل اور ظلم اور شہوت اور غضب، غصہ، کہ ان چیزوں سے بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ فرمایا کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. میرے بہت قریب اس کو بٹھایا جائے گا. سنیے آپ، مجھ کو میرے بہت قریب بٹھایا جائے گا اس کو قیامت کے دن، جس کے اخلاق اچھے ہیں.
تو اصل جو ہے بھائی دین میں اخلاق ہے. جیسے ابن قیم نے پہلے ہی جملہ جو لکھا تھا الدین کلہ خلق، یاد رکھیے، انہوں نے کہا دین میں کا مجموعہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. دین کا مجموعہ اخلاق ہے. فمن زاد علیہ خلق زاد علیہ فی الدین، کہہ لیں جس میں اخلاق زیادہ ہیں اس میں دین زیادہ ہے. اس لیے خدا کرے ہمیں آپ کی اور امت کے بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل اخلاق ہے. سب نماز روزے سب افسر آنکھوں پہ بھائی، لیکن بھائی اصل اخلاق ہے. اور نبی پاک نے ایک حدیث میں فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہم کو دنیا میں بھیجا ہی گیا کہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، اخلاق بنانے کے لیے. دیکھو یہ زندگی کا طریقہ ہے، ایسے ملو، ایسے کھاؤ، ایسے بیٹھو، ایسے لوگوں سے تعلقات کرو، ایسے مسکراؤ، ایسے ہم کو اس کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اصل میں بس اخلاق ہے. بہت یہ شعر تھا صاحب، بہت بھیڑ تھی، بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے تو نکالے جاتے. یہ اخلاق ہے صاحب، خود نہ نکلتے کیونکہ بہت بھیڑ تھی ان کی، بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے. تو یہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے صاحب، یہ ہٹو بچو نہیں. اور یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے دل میں آپ زبردستی کر کے نہیں بیٹھ سکتے، سمجھے آپ؟ اب بہت آپ چپ چاپ نکل جائیے، یہی محبت ہے. تو بہرحال اسی لیے جو لوگ اپنی خواہش کو مسلط کرتے ہیں لوگوں پر، تو وہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں. مثال کے طور پہ گھر آئے، اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم آج زیادہ کھانا کھائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں. ویسے یہ عجیب بات ہے، لوگ مولویوں کو بہت کھلاتے ہیں دعوتوں میں. حافظ صاحب نہیں یار نہیں یہ تو لیں، نہیں یار بالکل اب نہیں آج دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ زبردستی کا جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ محبت کی علامت نہیں ہے. بس ایک آدھ ہاں تو ان سے کہتے بس ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب جو محبت ہے، تو جو محبت ہے صاحب، محبت میں زبردستی نہیں ہے. اصل میں ہے کیا، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو ہے خود نہ نکلتے نہ نکالے جاتے. جی تو اب جب اخلاق ہوگا صاحب بھائی، تو مطلب وفا ہوتی ہے. جب بے وفائی ہوگی تو اخلاق نہیں ہوگا. اور وفا جو ہوتی ہے صاحب وہ دل سے ہوتی ہے. کسی کو آپ با وفا نہیں بنا سکتے. جیسے نبی پاک نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اپنے بھائی کو اخلاق کی تعلیم دے، چھوڑ دے اس کو. اخلاق تو دل سے ہوتا ہے، مسلط نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات ہے. ایک قطعہ سنیے صاحب، قطعہ سنیے صاحب، بہت اچھا قطعہ ہے صاحب. قطعہ ہے کہ کیا تھا وہ شعر کے بچھڑ کے پھر ملیں گے. سنیے آپ پرویز بھائی، دیکھیے آج کل کے معاشرے کا کتنی عمدہ بات سن گئی ہے. بچھڑ کے پھر ملیں گے، یقین کتنا تھا. مطلب ہم بچھڑ کے ایک دن ملیں گے پھر، تو کہتے ہیں بچھڑ کے پھر ملیں گے، یقین کتنا تھا تو خواب ہی، لیکن حسین کتنا تھا. خواب ہی تھا کہ کبھی جیسے آپ کہاں گئے، پھر ہم پاکستان آ رہے ہیں آج میں 2 سال رہ کے امریکہ آ رہے ہیں، کہاں تھا؟ خواب ہی تھا، کبھی نہیں گئے آپ رہنے کے لیے. یہ سب لیکن حسین بہت اچھا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں واپس. تو اس کو کہتے ہیں کہ بچھڑ کے پھر ملیں گے، یقین کتنا تھا تو خواب ہی، لیکن حسین کتنا تھا. اب کہتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ گیا میرے زوال سے پہلے. وہ مجھے چھوڑ گیا میرے زوال سے پہلے، حسین تو تھا ہی
ذہین کتنا تھا. اب ذہین کتنا تھا. حسین وہ مجھے چھوڑ گیا میرے زوال سے پہلے. حسین تو تھا ہی, ذہین کتنا. سمجھا؟ تو یہ ہے آج کی بد اخلاقی, اور اس کو لوگ کہتے ہیں ذہانت. بہت مانتا, مطلب بے وفائی کو سمجھتے ہیں کہ یار ایسے تم نے جو چھوڑ دیا اس کو, یار بہت صحیح بات, وہ چھوڑ, ہاں اپنے بچا لیا تم نے. ارے یار وہ یہ نہیں دکھا یار یہ ہمارا دوست تھا, بھائی تھا, کچھ تھا. یہ ہے بد اخلاقیاں سب. بے وفائی جو ہے یہ بد اخلاقی. اللہ رسول چاہتے ہیں کہ ہم لوگ باوفا بنے. ہم آپ کے ساتھ عروج کے ساتھ میں بھی ساتھی ہیں اور زوال میں بھی. ہم آپ کے دوست ہیں بھائی, ہم آپ کے دوست ہیں. لیکن وہ چیز انقا ہو گئی, بالکل انقا ہو گئی. تو بہرحال تو یہ 4 چیزیں. اب آئیے صاحب ابن قیم فرماتے ہیں. اچھا صاحب اب دیکھیے کہتے ہیں وَمِلَاكُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ أَصْلًا إِفْرَاطُ النَّفْسِ فِي الضَّعْفِ وَإِفْرَاطُهَا فِي الْقُوَّةِ يَتَوَلَّدْ مِنْ إِفْرَاطِهَا فِي الضَّعْفِ. کہتے ہیں دیکھیے وہی بات جو پہلے بھی انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھ کسی بھی چیز میں افراط, کسی بھی چیز میں افراط جو ہے وہ کسی چیز کی حیثیت کو بالکل بدل دیتی ہے. کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ میں غضب ہو یا نرمی ہو, کوئی بھی صفت ہے اس میں افراط نہ ہو, ورنہ ایک اچھی چیز جو ہے نا آپ اس کی حیت بدل دیتے ہیں. اور دین ہم کو جو ہے نا میانہ روی سے سکھاتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی غصہ بھی ہوئے. ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی کرتے رہتے تھے. جب کوئی اللہ کا حکم توڑا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوا, بلکہ غصہ بھی ہوا. وہاں پر رحمت للعالمین ہونے کی گویا ایک یہ اظہار تھا کہ جہاں پہ اللہ کا حکم توڑا جائے وہاں پر آپ کو غصہ آنا چاہیے. اب یہاں پہ آدمی یہ کہے کہ بالکل اس وقت بھی مسکراتا رہے, یہ غلط ہے. اور پھر جہاں پر آپ کو مسکراتے رہنا چاہیے وہاں پہ آپ غصہ کر رہے ہیں, ایسا بھی نہ کریں. تو اس لیے کہیں کسی بھی چیز کی افراط یہ جو ہے بد اخلاقیاں پھر پیدا کرے گی. افراط و تفریط مت کریں آپ. اچھا جو مطلب بیلنس لائف. روی کہتے ہیں روش کو. اچھا آئیے اچھا کہتے ہیں کہ سنیے آپ, کہتے ہیں کہ یولد بعضها بعضا. سنیے آپ, وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ کریں, سنیے آپ, کوئی اچھا عمل کریں نا, وہ اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو جنم دیتا ہے. ایک اچھا عمل خود بخود دوسرے اچھے عمل کو جنم دے گا. جی آپ نے ایک اچھا عمل کیا تو خود بخود آپ کو دوسرا اچھے عمل کرنے کا توفیق مل جائے گی. آپ کو چاہت ہوگی چلو یہ بھی کر لیں. کہنے پر ایسی طریقے سے ایک گناہ کرنے سے دوسرے گناہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو کہنے اس لیے بد اخلاقیاں پیدا ہی نہ کرو, ورنہ یہ یہاں پر کوئی رکے گا نہیں, بلکہ ایک چیز دوسری چیز کو جنم دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک قدم اٹھائیں, دوسرا قدم خود بخود اٹھتا ہے. وہ کیا تھا آپ نے شعر کے یہ
کیا یہ کیا چیز کس کے کرم کا صدقہ ہے؟ یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. کیا تھا یہ نعمت کسی کے کرم کا صدقہ ہے؟ کیا تھا یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. تو آپ ایک قدم اٹھا لیں، اٹھائیں، پھر خود بخود اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ایسی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ایک گناہ کر لیں پھر نہیں کریں گے وہ پھر نہیں ہے، پھر تم چاہو نہ چاہو خود بخود ہوگا. آپ ایسی ایک اچھا عمل کر لیں. جیسا وہ تھا نا ایک بزرگ نے، وہ ان کو ایک کوئی پٹھان قسم کا آدمی مل گیا. اس نے کہا مولوی صاحب نے، بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو. اس نے مولوی صاحب ہم نماز تو پڑھیں، نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کو وضو کرنے میں مسئلہ ہے. انہوں نے کیوں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا ہم وضو کریں. مولوی صاحب سمجھ گئے کہ بہت ہی مطلب ایک یونیک کیس آ گیا. تو انہوں نے اچھا بیٹا ایسا کرو، تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو. کہنے ہو جائے گی. کہنے اس کو تم چھوڑو، اللہ قبول کرنا ہے، تم بغیر وضو کے پڑھ لو. اب وہ کہہ رہا ٹھیک ہے. کہنے وعدہ کرو پڑھو گے بغیر وضو کے، وضو کے پڑھو. کہنے ہم پڑھیں گے ضرور. تو پکی وعدہ کہ ہاں پکا وعدہ ہے. کہیں جاؤ، اب وعدے پہ قائم رکھنا. اب وہ پٹھان بھائی جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پوری مسجد میں لوگ وضو کر کے پڑھ رہے ہیں، وہ بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد پہنچ گئے. تو چند روز کے بعد ان کے عقل شریف میں بات آئی کہ بھائی جب نماز پڑھنا ہی ہے تو وضو کر کے پڑھو. تو اس وجہ سے نہیں، اس کو کیا قصہ نہیں، یہ کسی کو اور. جیسے ابھی ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کراچی میں آپ کے یہاں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی صاحب کے خلیفہ، شاید آخری خلیفہ تھے پھر اس کے بعد کراچی میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کوئی 40 سال پہلے 35 سال پہلے جب ان کا امیگریشن ہو گیا US کا، تو جب آ رہے تھے تو ان سے تعلق تھا، تو ان کی والدہ لے گئیں کہ اب دیکھیے ہم لوگ کا امیگریشن ہو گیا، ہم لوگ امریکہ جا رہے ہیں، تو کوئی نصیحت فرما دے. انہوں نے کہا بیٹا بس ایک نصیحت ہم کریں گے تم کو. امریکہ جا رہے ہو؟ کہنے بس اپنی محلے والی مسجد سے تعلق قائم رکھنا، مسجد جانا نہ چھوڑنا، باقی سب خیر. مسجد جاتے رہو گے تو وہ مجھ کو بتاتے ہیں، کہنے لگے تو میں نے سے پوچھا آپ نے عمل کیا؟ کہنے آپ تو کوشش کرتے ہیں تو ایک اب جب مسجد آئیں گے تو دوسری بات تو پیدا ہوگی، پھر تیسری بات پیدا ہوگی، کم سے کم کوئی اچھی بات کان میں تو جاتی ہے. تو اس کو یہ فرمایا یولد بعضها بعضا، کہ ایک چیز دوسرے چیز کو وجود بخشتی ہے. سمجھا؟ کما چاہے وہ اخلاق حمیدہ ہوں یا اخلاق ذمیمہ ہوں، یعنی چاہے بد اخلاقیاں ہوں چاہے اچھے اخلاق ہوں، آپ ایک کام کرے تو انشاءاللہ دوسرا انشاءاللہ خود بخود پیدا ہوگا. اچھا پھر کہتے ہیں سنیے آپ ایک بات اور سن لیجیے، کہتے ہیں فَإِنَّ النَّفْسِ مَتَّى انحرفت عن الوسط انحرفت الى حد الخط. کہنے لگے یہ ولا بد، کہنے لگے یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کسی کا نفس انحراف کرتا ہے تبسط سے، میانہ روی کہتے ہیں تبسط، جب نفس تبسط سے انحراف کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں ذمیمہ، کہ ضروری ہے، یہ لازمی بات ہو جاتی ہے کہ اب اس بندے کی زندگی ڈس بیلنس ہے. اب اس ڈس بیلنس والی زندگی میں بد اخلاقیاں پیدا ہونا ضروری. اب میں آپ کو اگر آپ لوگ برا نہ مانے ایک بات کہیں، آپ لوگ اکثر تو پاکستان سے، آپ کے پاکستان میں اچھی بھی باتیں بہت ہیں، ایک بڑی خراب بات ہوگی جو الحمدللہ ہم لوگ یا نہیں ہیں ابھی تک یا ہیں اب پیدا ہوئی پاکستان کلچر کو دیکھ کے، اب ہمارے بھی پیدا ہونی. وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں سادگی ختم ہو گئی. ایک بد اخلاقی دوسری بد اخلاقی کو جنم دیتی ہے. اب آپ کے ہاں یہ مہندی شروع ہوئی، اس کو کہاں سے کہاں تک آپ لے کے چلے گئے،
مہندی جو ہے وہ اگر آپ لوگ ہم کو اجازت دیں تو مطلب کئی جگہ یہ ہوا کہ وہ مطلب بے حیائی کا ایک ذریعہ بن گئی. حالانکہ شروع ہوئی تھی کہ مہندی کہ بھائی دلہن کے لیے دلہا کے گھر کے کچھ بچیاں جائیں گی اس کو مہندی کرانے, چلو ٹھیک ہے, بڑے بڑے چھوڑے بیٹا چلو. لیکن پھر وہ 30 40 50 سال میں وہ صرف لڑکیاں نہیں آتی ہیں, پھر ایک وہاں ڈانس کا وہ ہو گیا, اور بڑے بوڑھے گھر والے ویڈیو والے, اب وہ ایک باقاعدہ ایک ناچنے گانے اور ایک بے حیائی کا ایک ذریعہ بن گیا ایک یہاں. اچھا پھر اب وہی بات جو ابن کہہ رہے ہیں, ایک بے حیائی دوسری بے حیائی کو جنم دیتی ہے. اب اس کے بعد ڈھولکی بھی آ گئی. اب ایک صاحب نے ان کو نیا نام لیا تھا, ہم کو نہیں معلوم کہ صاحب یہ بھی ہوتا ہے. تو جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نکاح میں سنتی, اس کا حیولہ ہم نے کتنا خراب کر دیا کہ جو سنت ہے اس کو آپ نے اتنا ہمارے معاشرے میں اس قدر اس کی نعوذ باللہ صورت خراب کر دی گئی. اب حشر کے دن نبی پاک آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ یہ میری سنت تھی. ابھی 2 روز پہلے ایک نکاح ہوا یہاں پہ, تو وہ بچی جو تھی وہ کہنے لگی ابھی نہیں ہے تو کہنے لگی that's it. ہم نے کہا that's it, کہ نکاح ہو گیا. ہم نے کہا ہو گیا. 2-3 منٹ لگے, چلیں آپ تقریر وغیرہ میں سب کرنے میں 10 منٹ لگے. کہ that's it. ہم نے کہا that's it, we can go, we are married. yes بیٹا you are married. ہم نے اسلام میں ایسی سمپلسٹی, بس ختم بات. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جب آپ غلط کرتے ہیں نا تو پھر آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن آپ نئی جنریشن کو اور لگی جائے گی, اور لگی جائے گی, اور لگی اور لگی جائے گی. تو وہ اب ہمارے بچے سمجھتے ہیں, اب لٹرلی ہم نے کچھ بچے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گویا اس کا حصہ ہے نکاح کا, کہ اب 2 4 5 ڈھولکیاں ہونا ضروری ہیں, ناچنا گانا اور بے حیائی کے عوامل ضروری ہیں. اب وہ یہ ہو گیا کہ نہیں ہے, اب آپ روکنا بھی چاہیں تو اب بچے تھوڑی کیا روکیں گے. وہ کہیں نہیں یہ تو ہونا ہی ہے. یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا ہے کہ بس مسجد میں گئے, کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی بات ہوگی. آپ مسجد میں گئے, نعوذ باللہ نکاح ہو گیا, آپ نے کھانا, اس میں مزہ کیا ہے. اب تو وہ جو ایک سکون, ایک بہت عمدہ طریقے سے جو نکاح ہوتا تھا, اب وہ فقدان ہو گیا اس کا. اب اسراف جو ہوتا ہے وہ سب الگ ہے, جو ہوتا ہے وہ الگ ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, اب آپ نکاح میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑے گا قیامت دن, پکی بات پکڑے گا. مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے, چلے نہیں بھی ہو رہی ہے, چھوڑ دیں آپ اس کو بات کو. جو ہماری کمیونٹی میں اب نکاح ہوتے ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں, تو نکاح تو چلے انہوں نے مسجد میں جیسے کیسے کر لیا یا نہیں بھی کیا. اب جو پارٹی گھر پہ ہوتی ہیں یا ہوٹل میں, سوری, اس میں اسراف معلوم کیا ہوتا ہے. ایونٹ آرگنائزر کو بلایا جاتا ہے, ان کے ہوتے ہیں $8-10 ہزار, $15,000. پھر صاحب اس میں ڈی جے آتا ہے, اس کے ہزاروں روپے ہوتے ہیں, اور جو سجایا وغیرہ ہوتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جو اللہ میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ میں دیکھو کہ اسراف مت کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا. ابھی اسراف کیا ہے. اب آپ یہی آپ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو رہی ہے, یہ 25-30 ہزار روپے جو آپ ڈی جے کو اس کو دیں گے, یار آپ اپنی بچی کو دے دیں, ورنہ بچی کے نام سے آپ کسی غریب کو دے دیں, یا مسجد کو دے دیں, یتیم خانے کو دے دیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطرے کو قبول کرے اور ہماری بچی کو اس کے عوض میں ہمیشہ خوش رکھے. آپ کی بچی خوش رہے گی. ورنہ وہ ایونٹ کوآرڈینیٹر کو کہنے کے 15,000 روپے دیے, $15,000 دیے کیا. وہ عورت کھڑی ہے, یہ ٹیبل جائے کھانے کے لیے, اب برائڈ آ جائے, اب گروم آ جائے, اب آپ وہاں چلے جائیں, 15,000 روپے. جی ایک خاتون ہے, میں ان سے ایک صاحب کبھی ہوا, کہنے تھا میں نے تو ان کو کیا, ان کو نہیں کیا. میں نے کہا یہ محترمہ کریں کیا,
کہتے ہیں ایونٹ آرگنائزر. شاید کچھ ڈیکوریشن بھی کریں گی، میرے خیال سے، میرے خیال سے کچھ ڈیکوریشن بھی کریں گی اور وہ کریں گے ایونٹ آرگنائزر. اب کیوں، اب ہم اس کو کمپلیکیٹڈ بنانا ہے نکاح کو، تو اس لیے ہم یہ کہنے صاحب یہ جو سادگی ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں وہ ختم ہوگی. اب یہ اتنی دور تک جا رہی صاحب بات کہ اس کا اسی کوئی انتہائی نہیں. تو اب وہ اسٹیٹس سمبل ہے. اب وہ ہے کہ اب وہ جس کی شادی ہے اس کی ڈھولکیاں ہی چل رہی ہیں مسلسل، 1 2 3. اب ہاں تو یہ جو بد اخلاقیاں تھا آپ جی اب یہ نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ جو ہے اس میں اس کو مطلب جس کو اللہ توفیق دے صاحب وہ ہے کہ اس میں روک لگانی ضروری تھا، ورنہ ہم لوگ بہت دور چلی گئی ہے. جو چیز دیکھیں معافی علماء نے لکھا کہ جو چیز دین میں سادگی رکھی گئی نا اس کو سادہ ہی طریقے سے بناؤ، اس میں تعیش مت کرو. تعیش میں پھر زحمت ہے. آپ یہ غیر مسلمین کا ہے طریقہ کہ صاحب اپنے جو ضروریات ہیں اس میں تعیش وہ اوپر کرتے ہیں. ہم کو تعیش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سادگی ہے. آپ سادگی آپ رکھیے انشاءاللہ آپ کی بچی خوش رہے گی. حضور فرمایا ایک حدیث میں کہ جس کے نکاح میں سب سے زیادہ سادگی ہوگی اس کے نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی. ایسرہ مؤونۃ، سادگی ہوگی. آپ کو کیا اکثر شادی آج ہوئی ہے تو سال 1.5 سال کے بعد ولیمہ ہو سکتا ہے کہ ولیمہ جلدی میں نہیں، ولیمہ تو کبھی جلدی ہونا چاہیے شیخ صاحب. اگر شوہر 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد ولیمہ نہیں ہوگا نہیں ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے مقصد کو ختم کر دیا گیا. کیونکہ ہے کیا کہ ولیمے کا یہ ہے کہ کمیونٹی کو اور دوست احبابوں کو بات معلوم ہو گیا کہ ان کا نکاح ہو گیا. سمجھا؟ اگر آپ 2 سال بعد رہ سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی آپ ان خاتون کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہے. تو اگر 2 سال بعد تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. دولہا کی طرف نہیں، قطعی نہیں. یہ الگ بات ہے صاحب کہ صاحب نکاح کے بعد لڑکی والوں، اچھا ہے کہ اقبال بھائی لڑکی والوں پر شریعت نے کوئی بوجھ رکھا ہی نہیں. یہ کوئی بوجھ نہیں. سارا شریعت کہے گا لڑکی تو جس باپ ماں نے بیٹی دے دی آپ کو تو انہوں نے دل کا ٹکڑا دے دیا. اب اس وقت ان کے اوپر کوئی بوجھ نہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ صاحب ہم بارات لے کے آئیں، بارات ہے ہی نہیں اسلام میں. باراتی آئیں، باراتی تو یہ تو ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا تھوڑی جگہ ہندوؤں کا ہے. باراتی لاتے آج بھی ہندوؤں میں چاہے جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، جب اس کی بچی کی شادی ہوتی ہے وہ باولا ہو جاتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ ہے بھیا خرچہ کر دو، باراتیوں کھلاؤ پلاؤ. اگر 200 پاؤنڈ کے آئے تھے تو 210 پاؤنڈ کے ہو کے جائیں یہاں سے. اتنا کھلاؤ، ان کے آگے بچ جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک دین میں یہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ آئے، لڑکی آپ نے دے دی، سب کچھ آپ نے دے دیا. ولیمہ لڑکے کے اوپر ہے. اور انفیکٹ جو مہر دینا ہے نا، اسی لیے مہر لڑکی کو نہیں دینا ہے اور لڑکے کو دینا ہے. سمجھا کہ بھائی لڑکی بیاہ کے جا رہی ہے، کچھ اس کو دو تم. بھائی اس کو بھی لگے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا خیال رکھے گا. تو اس لیے کہ بھائی پہلا جو ویڈنگ گفٹ ہے وہ مہر کے طور پہ ہے، آپ دیجئے. تو یہ جو کھانا کرتے ہیں یہ کلچرل چیز ہے. بلکہ اس کا ایک اچھا آسان طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ، وہ یہ دیکھیں ولیمہ ہوتا ہے جب شوہر اور بیگم کانزومیٹ کر لیں میرج کو. کانزومیشن کے بعد ہی ہوتا ہے ولیمہ. اب فرض کریں ابھی کانزومیشن کا موقع نہیں، فرض ظہر کے بعد نکاح ہوا، ابھی کانزومیشن کا موقع ہی نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ خلوت میں شوہر اور بیگم ملاقات کر لیں، چاہے 10 منٹ کے لیے کریں، 5 منٹ خلوت میں ملاقات کر لیں.
تو یہ خلوت جو ہے یہ قائم مقام سبسٹیٹیوٹ ہے کنزومیشن کا. اب خلوت کے بعد تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کنزومیٹ نہیں بھی ہوئی ہے میرج تو ولیمہ ہو سکتا ہے. اب شام کو ولیمہ کر لیجیے. تو دوپہر کو نکاح ہوا, اب جو لڑکے والے ہیں وہ صاحب بلا لیں کہ صاحب ولیمہ ہے شام کو. لڑکی والوں پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. باٹم لائن ہم لوگوں نے الٹا کر دیا, سارا بوجھ جو ہوتا ہے لڑکے والے تو بہت آسانی سے چھٹ جاتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ان کو صرف ایک دعوت کرنی ہے. وہ انہوں نے اپنے جیسے آپ اورلینڈو میں نکاح ہوا, اپنا کہیں ورجینیا میں جہاں بھی آپ ہیں وہاں انہوں نے ایک شادی سی تقریر کر دی, ان کا ہو گیا. اب لڑکی والے جو ہیں وہ ان کو ساری فکر ہے, ہم کو جہیز بھی دینا ہے, ہم کو کچھ کیش بھی دینا ہے, ہم کو بہت بڑی ورنہ لوگ کیا کہیں گے, لڑکے والے کیا کہیں گے. یہ سب دین میں نہیں ہے. ہم نے دین کا حیولہ بدل دیا. جو چیز دین میں نہیں ہے وہ دین میں لے آیا. تو اس وقت ہم لوگ جس کو دین کہہ رہے ہیں اس کا نقشہ بہت بگڑا ہوا ہے. ہاں ویسے ہوتا ہے. جی 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 یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں لیکن وراثت نہیں دیتے پھر. وہ الگ بات ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. نہیں وہ بھی کرنا چاہیے. وہ ہمارے یہاں ہمارے بیگم کے بتائی تھی کہ ان کے کوئی کزن ہے, اس نے ابھی شادی کی مراد آباد میں. بہت پیسے والے ہیں لوگ, بہت پیسے والے. وہ براس کا کام ہوتا ہے نا, بہت پتہ نہیں کہاں کا ان کا شو روم ہے پوری دنیا میں, مراد آباد کے جو برتن ہے. تو لیکن وہ بچہ ذرا دیندار ہے, پیسہ بہت ہے. اس نے اماں سے کہا اماں جب شادی کا ہم کریں گے اور ہم کو مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ جو ہے ولیمہ ہے یہ لڑکی والے, تو لڑکی والوں پر آپ اچھا. اس نے کہا اماں جہاں چاہیں آپ شادی کر دیں. تو کہیں ہوا کہ وہاں تو انہیں اماں یہ کوئی لڑکی والوں پر آپ کوئی بوجھ مت رکھیے گا. انہوں نے کہا ہے بیٹا وہاں کہ نہیں, مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ. تو وہ اس نے جو آپ بتا رہے اس نے ایسے ہی کیا. اس نے مسجد میں جا کے نکاح کیا. اتنے پیسے والوں نے کہا بیٹا ہم وہاں گئے تھے, ہم نے کہا کہیں بھی گئے تھے آپ, ہم ایسا کریں گے, یہ ہماری شادی اماں ہم کو ہمارے طریقے سے کرنے دیے. تو بتائے سب ہاں ہاں کرتے رہے. اس نے سنا نہیں کسی کی. وہ گیا اپنے دوستوں کو لے کے مسجد, وہ کیا اور اس کے بعد کہنے لگے کل ہم سب کی دعوت کریں گے. اور مولوی صاحب نے کہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ دعوت اچھی کرنا, ولیمے کی دعوت زبردست ہو. اس نے کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں حضور سے فرمایا کہ صرف امیروں کو نہ بلانا بلکہ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھنا. اس بندے دیکھیے نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں دین, تو اس نے ایک لسٹ بنائی کمپیوٹر پہ. اس نے بتایا کہ فلاں فلاں کو بلائیں گے اور ہمارے گلی میں جو مہتر ہیں, جو چمار ہیں, جو بھنگی ہیں. ہم لوگ اماں ابا کہتے رہے بھیا یہ ہماری محفل میں آئیں گے. کہنے اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے یہاں پہ. اور کہنے لگا وہ گیا سب کو بلایا کہ آپ آئیے گا کھائیں گا. اب وہاں پہ آئے اور اتنا پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود اب ابا کہنے یار اس نے تو نا کاٹ دی. اس نے کہا نہیں ابا. تو یہ اگر آپ دیکھیے تو یہ صحیح ہے. یہ بد اخلاقی جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, یہ اصل میں بد اخلاقی ہیں. اور یہ جب سنت سے انحراف ہوتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, کتنی دور آپ چلے جائیں گے. میں صرف ایک نکاح کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آئے دن ہوتا ہے, میں نے ہر چیز میں. تو اب نکاح کی صورت اتنی دور چلی ہے. میں بتا رہا ہوں غیر مسلم کی شادی کی, مطلب نہیں مطلب امریکن, ابھی تو پوچھتی ہے اٹس اوکے کیا اٹس ڈن. ہم نے کہا اٹس ڈن. مطلب 5-10 منٹ میں نکاح ہو گیا, وہ چلے گئے. ہم نے بھائی اتنا ہی ہے بس, دین اتنا ہی, باقی جو ہے وہ سب خرافات ہے. اچھا ایک چیز جلدی سے آپ کو بتانا کہ دیکھیں صاحب اپنا ذکی بھائی, وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا آپ کو جن سوالوں کا جواب دینا ہے قیامت کے دن. جوان ایک پیسے کا ہے. اچھا ذکی بھائی پیسے کی ایک عجیب بات ہے اس سوال میں, آپ غور فرمائیں. حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسے تم نے کمایا ہے, کیسے کمایا یہ تو ہے حلال ہے حرام ہے کیا یہ تو ہے, لیکن خرچ کیسے کیا. اب اللہ کہے گا, مثال کرتے ہیں شادی کی کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں, کہ تم نے یہ 20-25 ہزار روپے 30 ہزار روپے یہ تم نے یہ ڈی جے کو کیوں دیا یا ایونٹ آرگنائزر کو یہ کیوں دیے, تم یہ بتاؤ.
اور حضور فرمایا تمہارا قدم ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک اس کا سوال کا جواب نہ دو. آپ سنیں؟ تو اس وجہ سے دیکھیے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور کی بات کر رہے تھے کہ جتنی عورتیں نعوذ باللہ مجبوراً طوائف بنی ہیں، کہنے اس کے ذمہ دار اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن کہنے شاید ہم و آپ بھی ہوں، کہ جو پیسے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے تھے کہ وہ بیچاری ہماری بہن کوٹھے پر نہ بیٹھے، اپنے جسم کو کا سودا نہ کرے، وہ پیسے ہم نے اسراف میں خرچ کر دیے، یا زکوٰۃ نہ دے کے خرچ کیے، زکوٰۃ نہیں دی، تو شاید یہ لوگ بچ جاتے ہیں. تو یہ ابھی ایک صاحب مسجد میں فون آتے، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ایسے بہت سے کیسز میں صرف ایک کیس بتاؤ. ایک صحابہ کو کینسر ہو گیا، ایک صحابہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا، انشورنس ہے. اب وہ پریشان کہاں جائیں کیا کریں. خیر ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہہ گئے وہ تو کرا، لیکن اب اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہونے، ڈاکٹر نے لکھ دیا بھائی یہ تو آپ کا چلے ہم اپنی فیس نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے، نہیں بھائی ٹیسٹ تو آپ کو کرانے پڑیں گے. اب ٹیسٹ کے پیسے نہیں. کمیونٹی میں جم کے سب شادیاں ہو رہی ہیں. ہم نے کتنے پیسے ہوں گے؟ 5,000 روپئے، 5,000 3,000، کئی بڑے بڑے ٹیسٹ، پتہ نہیں کیا کیا میں بتا دیا یہ کویسٹ میں. لیکن خیر اللہ نے انتظام کرا دیا. لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جن کا انہوں نے ہم سے کہا تو ہم نے ہاتھ پیر مارے تو چلیے ہو گیا اللہ کے شکر. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اللہ جواب تو آپ سے طلب کرے گا کہ آپ نے یہ پیسے دیے تھے، آپ نے خرچ کہاں کیے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ سب بد اخلاقیاں ہیں، یہ سب بد اخلاقیاں. تو ایک بد اخلاقی دوسرے بد اخلاقی کو جنم دے گی. تو مطلب اس راستے پہ جائیے ہی مت جس میں بد اخلاقیاں ہوں. ایک اس پہ جان ایلیا کا شعر ہے صاحب، ہاں کہتے ہیں ان کی گلی میں ہم گئے تو تھے اتفاق سے. ان کی گلی میں، جیسے جان کی زبان ہے، ان کی گلی میں ہم گئے تو تھے اتفاق سے، ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے. ایک کام سے گئے تھے، ہاں ہر کام سے گئے. ان کی گلی میں گئے تھے اتفاق سے، ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے. تو یہ کام ہے کہ آپ ایک گناہ کریں گے پھر وہ ہر چیز کو لے کے چلا جاتا ہے. اب تو اس لیے بھائی اس گلی میں جائیے ہی مت آپ، ورنہ ہر کام آپ کا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے بس یہ ہے سر. تو بہرحال ابھی اخلاق ہم اور بھی چلے گا انشاءاللہ تو بات کریں گے. بس یہ اس کو یاد رکھیں انحراف نہ کریں میانہ روی سے. اچھا اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے اس میں. چلیں صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ ہم سب کے دلوں سے غیر اللہ کو نکال دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو جمع دے. اللہ تعالیٰ غیر اللہ کو مستقل طور پہ اللہ ہم سب کے دلوں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ ہمارا جب انتقال ہو وفات ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا انتقال جو ہے وہ کامل ایمان پہ فرما. اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو مومنین کے زمرے میں شامل فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو بھی اچھا فرما دے. جو ہم لوگ کی زندگیوں میں بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں تعالیٰ ان بد اخلاقیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اور ہماری زندگیوں سے نکال دے. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے علماء کرام کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اخلاص سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما. ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اور بھی جو ہم لوگ کے اساتذہ ہیں جنہوں نے دین سکھایا ہے
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا، ان کو اللہ تعالیٰ مسجد میں پابندی سے آنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں کو مسجد سے جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہو تو خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔